بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ ومن صلی علی مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ رواہ الطبرانی والمنذری وقال الحیثمی وفیہ ابراہیم بن سالم بن سلم الحجیمی ولم اعرفہ وبقیۃ رجالہ ثقات۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ یہ سردار دن ہے، پاکیزہ دن ہے، مبارک دن ہے، اور جمعہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی فرشتوں کا آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کا دن ہے۔ اس دن جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس کا درود اگر وہ ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے، محبت میں ڈوب کے پڑھے، تو حضور علیہ السلام براہ راست اس کا درود سماعت فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور جمعے کا بڑا مقام ہے۔ اسے مثل عید بھی کہا گیا کہ یہ عید کی طرح ہے، یہ خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا دن ہے، اس لیے کہ اس میں ہم بتائیں گے اگلی ویڈیو میں کہ جمعے کو یہ فضیلت کیوں ملی، کہ یہ سردار دن بھی بنا، مبارک دن بھی بنا، برکت والا دن بھی بنا، اور اسے یوم مشہود بھی کہا۔ وہ جمعے کے دن کون سے اوصاف اور خوبیاں ہیں، وہ کون سے اسباب و علل ہیں جس کی وجہ سے جمعہ برتری، فوقیت، تقدم اور فضیلت پا گیا۔ لیکن آئیں اب حدیث مبارکہ، بڑی ایک عجیب حدیث پیش کر رہا ہوں۔ عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے من صلی علی واحدۃ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اور اللہ کا درود پڑھنا مراد 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ مئۃ، اللہ پاک اس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، مراد 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مئۃ، اور جس شخص نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، تو اللہ پاک اس کی 2 آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق سے اسے نجات دے دی گئی ہے اور آتش دوزخ سے اسے بری کر دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور پھر اس کا کیا ہوگا، روز قیامت اس کا قیام اور درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ روز قیامت اس بندے کا قیام، رہن سہن اور درجہ وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام منذری نے روایت کیا۔ امام حیثمی نے فرمایا کہ اس میں ایک راوی ابراہیم بن سالم بن سلم الحجیمی نامی راوی کو میں نہیں جانتا، بقیہ رجال جو ہیں یہ ثقات ہیں، ثقہ ہیں، یعنی ریلائبل ہیں، اتھینٹیکیٹڈ ہیں، آتھورائزڈ ہیں۔ اب یہاں جو نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ نقطہ عجیب ہے،
آئیں اس حدیث میں تھوڑا سا غور کر لیں اور دنیا کے تصور مٹا کر، دنیا کے افکار مٹا کر، دنیا کے نظریات مٹا کر اور محبت دنیا مٹا کر، چاہتے دنیا مٹا کر، لذت دنیا مٹا کر آئیں اپنی توجہ کو وہ حدیث پہ مرکوز کر دیں اور حدیث کو گہرائی سے پڑھیں، اسے گہرائی سے پڑھیں، تحقیق اس کی کریں کہ اس حدیث میں وہ کیا بات ہے کہ بندے کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بھی نجات پا گیا اور آتش دوزخ سے بھی نجات پا گیا اور قیامت کے دن اس کا قیام، اس کا رہن سہن اور درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آئیں وہ کون سی چیز ہے آج وہ ہم آپ کو بتائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس بندے نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا، اب آگے آنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ 1000 مرتبہ اللہ اس پہ درود پڑھتا ہے، اور اللہ کا درود پڑھنا وہ بلیسنگز اتارنا ہے، رحمت، کرم، فضل اتارنا، مغفرت، بخشش اتارنا، اس پہ کرم کرنا، یعنی روزی کی صورت میں، صحت کی صورت میں، علم کی صورت میں، عمل میں استقامت کی صورت میں، نیک تصورات کی صورت میں، جاب کی صورت میں، صحت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، گھر کی صورت میں، مکان، عزت، شہرت، یہ ساری رحمتیں اور برکات کے یہ علامتیں ہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 100۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھا جائے تو اللہ پاک جواب میں 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور اگر 10 مرتبہ آقا پر درود پڑھا جائے تو جواب میں اللہ پاک 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اب آگے آتا ہے، آقا نے فرمایا اگر بندہ 100 مرتبہ درود پڑھے، یعنی 100 کا عدد میری ذات پر مکمل کر لے اور 100 مرتبہ وہ درود و سلام مجھ پہ پڑھ دے، تو اب عقل کہتی ہے کہ ایک کے بدلے 10، 10 کے بدلے 100، 100 کے بدلے 1000 ہونا چاہیے، لیکن یہاں نہیں، یہاں رحمت ربانی جوش میں ہے، کرم ربانی جوش میں ہے، اس کا فضل ربانی جوش میں ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ جیسے سمندروں میں لہریں متموج ہو جاتی ہیں اور تلاطم خیز مناظر پیش کرتی ہیں، اس طرح اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحمت ربانی، کرم ربانی، فضل ربانی، عطائے ربانی، سخائے ربانی اور احسان ربانی اور جود و سخائے ربانی وہ تلاطم خیز ہے اور متموج ہے۔ اب ایک کے بدلے 10، 10 کے بدلے 100، 100 کے بدلے 1000 ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ فرمایا عقل کو سائیڈ پہ کر دو، باری تعالیٰ پھر یہاں کیا ہے کہ 100 کے بدلے یہاں 1000 رحمتیں آتی؟ فرمایا نہیں، ہم نے دیکھا کہ جو بندہ، اب یہاں میرا وجدان کہتا ہے، ایقان کہتا ہے، یقین کہتا ہے، تیقن کہتا ہے، ایمان کہتا ہے کہ جو بندہ محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے درود پڑھتا ہے، ارے عشق مصطفیٰ میں اور محبت مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں جو ڈوب کے درود پڑھتا ہے، محبت دنیا، چاہتے دنیا، لذت دنیا، حلاوت دنیا، فکر دنیا، غم دنیا، حسن دنیا، دولت دنیا اور دولت اولاد اور سب کچھ جب وہ دل سے مٹا کر، جب دل کو دنیا سے بیگانہ کر کر اور بارگاہ مصطفیٰ کا دیوانہ کر کر، جب دل میں گنبد خضرا کو بسا کر، وادی مدینہ کو بسا کر، باغ مدینہ کو بسا کر، جب وہ گلی مدینہ اور گنبد خضرا اور تاجدار کائنات کے گنبد مبارک کی سنہری جالیوں کو جب وہ دل میں بسا کر اور مصطفیٰ کا دیوانہ ہو کر، ان کا مستانہ ہو کر، غلام ہو کر، ان کا محب ہو کر، محبت
محبت کرنے والا ہو کر جب دل میں آقا کو بسا کر درود پاک پڑھتا ہے اور 100 کا عدد مکمل کرتا ہے، اب اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے کہ 1 کے بدلے 10، 10 کے بدلے 100، 100 کے بدلے فرشتوں 1000 نہیں، کیوں؟ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا ہوں، وہ بڑے اخلاص کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ سب کچھ مٹا کر وہ دنیا سے بیگانہ ہو کر میرے محبوب کا دیوانہ ہو کر وہ 100 کا عدد مکمل کر چکا ہے درود و سلام کا۔ اب فرشتوں کیا کرو؟ اس کی پیشانی پر لکھ دو کہ نفاق کی بیماری اس کے اندر سے ختم کر دی گئی ہے اور آتش دوزخ سے اسے نجات دے دی گئی ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا اس کا مقام اور درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اسے شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ ارے درود و سلام تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، درود و سلام تمہاری فکر کو نورانیت عطا کرتا ہے، درود و سلام غربت کو ختم کر دیتا ہے، درود و سلام وہ پریشانیوں، الجھنوں، غموں، ایون کہ غم دنیا، غم آخرت، پریشانی دنیا، پریشانی آخرت، سارے غموں اور پریشانیوں کو، دنیا و آخرت کے غموں کو مٹا دیتا ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے وہ نفاق کی بیماری سے نجات پا جاتا ہے، ارے جو درود پڑھتا ہے وہ آتش دوزخ سے نجات پا جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ ارے جو درود پڑھتا ہے وہ قربت مصطفیٰ پا جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ نور الہی کا فیض پا جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ نیک اعمال پہ استقامت پا جاتا ہے۔ ارے جو درود و سلام پڑھتا ہے اور محبت میں ڈوب کے پڑھتا ہے، ارے وہ 5 نمازوں میں استقامت پا جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ معاشرے میں عزت پا جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے ارے جادو ٹونا اس کے گھر سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ سوسائٹی اور کمیونٹی میں اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ ارے جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کا باطن عرشی ہو جاتا ہے، جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کا دماغ عرشی ہوتا ہے، اس کی سوچ عرشی ہو جاتی ہے۔ ارے جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کی فکر نورانی اور قرآنی ہو جاتی ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ نبی کی محبت پا جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے ارے اولیاء اللہ سے اسے پیار نصیب ہو جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے اہل بیت اطہار کے در کا وہ سگ ہو جاتا ہے۔ ارے جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ مقام انسانیت کی خوشبو پا جاتا ہے۔ ارے جو درود و سلام پڑھتا ہے اسے کمال انسانیت اور کمال نورانیت اس کے باطن میں رکھ دی جاتی ہے۔ جو درود و سلام محبت میں ڈوب کے پڑے، ارے جنوں، عشق، دیوانگی اور شیفتگی کی کیفیت حال اور مقام میں جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے دیدار محمد پا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔